الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال اجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المثل الزخم قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال رجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك متفق عليه. جان بوجھ کر رمضان المبارک میں کوئی آدمی روزہ توڑ دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم میں بتا دیتا ہوں، پھر حدیث کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. حکم یہ ہے جان بوجھ کر توڑا، کوئی بیماری نہیں، کوئی سر میں درد، پیٹ میں درد، کوئی مجبوری نہیں ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو فرمایا کہ یہ آدمی ایک غلام آزاد کرے. غلام نہیں ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کا یہ حکم ہے. ایسا ہی ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. سبحان اللہ، کیا خوش نصیب آنکھیں تھی جنہوں نے حضور کو دیکھا، کیا خوش نصیب ہاتھ تھے جنہوں نے حضور سے مصافحہ کیا، کیا وہ خوش نصیب مقتدی تھے جن کا امام محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کیا شانیں آپ کو بیان کریں، اور ہم تو پوری شان بیان ہی نہیں کر سکتے. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے. اذ جاءہ رجل، ایک آدمی آیا، صحابی تھے. فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلکت. وہ بالکل سیدھے لوگ تھے. صحابہ میں ہیر پھیر والی بات نہیں تھی. یہ جو 19-20 والی بات ہے یہ ہمارے اندر ہے. صحابہ بالکل سیدھے تھے. آتے ہی السلام علیکم، وعلیکم السلام. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا. یہ مسئلہ پوچھنے کا انداز ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھے نہیں؟ آپ حضرات ادھر ہو، مولوی صاحب ذرا ٹائم دینا، اس کونے میں لے جائے گا، علیحدہ کونے میں، خفیہ، بڑی خفیہ بات کرنی. اس صحابی نے سب کے سامنے کیا کہہ دیا؟ ہلاک تو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا. سمجھے نہیں آپ حضرات؟ دین کے سمجھنے میں کوئی شرم کرنی چاہیے نہیں. ہاں نہیں، ہلاک تو. قال ما لک، نبی علیہ السلام نے بھی سب کے سامنے پوچھ لیا، ما لک، تجھے کیا ہوا؟ وقعت علی امرأتی وانا صائم. روزے دار تھا، رمضان تھا، رمضان کا روزہ اتنا عظیم روزہ، بس صبر نہیں ہو سکا، میں بیوی سے جمع کر بیٹھا، ہم بستری ہو گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تو ٹوٹ گیا، اب اس کی صورت کفارہ. یاد رکھیں، قضا بھی ہے، کفارہ بھی. قضا کا مطلب ہے روزے کی جگہ روزہ، کفارہ یہ ہے حل تجد رقبۃ توتقها، تیرے پاس غلام ہے
جس کو تو آزاد کرے؟ لا، اللہ کے رسول میرے پاس غلام نہیں۔ حل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا طاقت ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے درمیان میں؟ حتیٰ کہ اگر درمیان میں بیمار ہو گیا دوبارہ رکھنے پڑیں گے، 1.5 مہینہ رکھ چکا تھا پھر بیمار ہو گیا، تو اس قسم درمیان میں ایک روزہ بھی نہ چھوٹے، لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ صحابی نے کہا اللہ، رمضان کے روزے مشکل سے پورے ہو رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روزہ پورا رمضان صبر کرنا تھا، وہ دن کو بھی روزہ ٹوٹ گیا میرا، تو میں کتنا کمزور آدمی ہوں، 2 مہینے لگاتار کیسے رکھوں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیسری صورت، حل تجد اطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو صبح و شام 2 وقت کا کھانا دے سکتا ہے؟ اس نے کہا لا، اے اللہ کے رسول یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس صحابی کی آگے خصوصیت آ رہی ہے کہ اس کے لیے فوری طور پر رعایت کا حکم ہے، ورنہ باقی امت کے لیے بس یہ صورتیں ہیں 3، یا تو غلام آزاد کرے اور یا کیا کرے جی 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک مسکین کو کھانا صدقۃ الفطر کے برابر دینا پڑے گا، 70 روپے ایک ایک کو دینے پڑیں گے۔ اگر 100 روپیہ لگائیں آپ اور 60 کو دینا چاہیں تو کتنے بن گئے جی 6000 روپے، تو یہ دینا پڑے گا، سیدھا حساب ہم نے بتا دیا نا آپ۔ لیکن اس صحابی کے لیے یہ ہے کہ غریب بھی تھے بہت زیادہ، تو آپ علیہ السلام نے فوری طور پر ان کے لیے جو رعایت کی صورت نکالی وہ یہ، آپ نے فرمایا اچھا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اجلس، میرے پاس بیٹھ جا۔ اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، آخر کوئی دعا کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کوئی صورت نکال، کچھ بھیج اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے نا۔ آخر ایک ہندو کہتا ہے اے مسلمانوں، تمہارا نبی اگر یہ ہوتا کہ وہ رحمت للمسلمین ہے تو پھر تو بات ہوتی، تمہارا نبی تو رحمت للعالمین ہے، لہذا جس طرح تمہارے لیے وہ رحمت للعالمین ہے ہمارے لیے بھی رحمت للعالمین ہے وہ۔ سمجھے نہیں آپ حضرات؟ ہاں جی، تو آپ تو جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، رحمت ہیں آپ۔ تو آپ نے کیا فرمایا صحابی کو، میرے پاس بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہرے رہے۔ فبینما نحن علی ذلک، سارے صحابہ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ التمر، بعرق العرق والمقتل الزخم، فرمایا ایک بڑا ٹوکرا کھجوروں کا بھرا ہوا ایک آدمی لے کر آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی فوری کچھ نہ کچھ تو تجھے کرنا چاہیے تھا نا۔ یہ بات بڑی بہترین سامنے آ گئی کہ آدمی سے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے ہیں جی تو فوری طور پر صدقے کی طرف آدمی متوجہ ہو، ہاں جی کوئی نیکی کرے آدمی، کیونکہ قرآن پاک میں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا اگر کبھی کوئی ہو جائے، یہ کوئی گناہ ہو جائے، صغیرہ کبیرہ کچھ ہو جائے، تو اس کے بعد فوراً کو نیکی کر لیا کرو۔ صحابی نے پوچھ لیا کیا آدمی سے کمی کوتاہی کبھی ہو جائے تو اس کے بعد اگر ہم یہ کلمہ طیبہ ہی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی نیکی ہوگی، اس سے بھی گناہ ختم ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف نیکی نہیں ہے، یہ تو افضل ترین نیکی ہے، یہ تو اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ٹوکرا آیا فرمایا این السائل، وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے، کیونکہ مجمع میں بیٹھا تھا وہ بھی، آجا بھی آجا، قریب آجا، این السائل قال انا، اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا خذ ھذا، تو یہ لے لے، فتصدق بھی، یہ بانٹ دے، لوگوں میں تقسیم کر دے۔
فقال رجل اعلی افقر منی یا رسول اللہ، صدقہ تو میں اس پر کروں نا، قربان جائے صحابی کی سمجھ پر، صدقہ تو میں اس پر کروں نا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے مجھے اس کا ٹوکرے کا مالک تو بنا دیا نا، تو صدقہ تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ فقیر اور محتاج ہو نا، میں اس کو دوں نا، جو مجھ سے اعلیٰ حیثیت کے موجود ہیں ان کو تو نہ دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھے تو جو زیادہ فقیر اور محتاج ہو اسی کو ڈھونڈ کر دوں نا میں۔ تو کہنے لگے فواللہ ما بین لابتیہا یرید الحرتین، صحابی نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم، یہ حرتین، یہ مدینے کے دو کنارے، ان میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو میرے گھرانے سے زیادہ فقیر اور محتاج ہو، میرا گھرانہ سب سے زیادہ محتاج۔ اب آپ حکم دے کہ میں صدقہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ کتنے ہنسے؟ صحابی کہتے ہیں حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ آپ کے یہ دانت جن سے ہم گنا چھیلتے ہیں نا، یہ والے کچلی والے دانت، کچلنے والے، جس سے چیز کو ہم کچلتے ہیں، دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں، تو یہ دانت مبارک بھی آپ کے ظاہر ہو گئے ہیں جی۔ اتنے ہنسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی ظاہر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال، کوئی بات نہیں ہے، اس وقت اگر تیرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے بعد میں کفارہ ادا کرتا رہنا، اطعم ہو اہلا کا، یہ ٹوکرا لے جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ متفقن علیہ، امام بخاری اور امام مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ مسئلے تو پیش آتے رہتے ہیں لیکن اس کا حل بھی بتانے والے موجود ہونا، تو کیسے حل بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو میرے بھائیوں، مسئلہ آپ یاد رکھیں، کوئی شخص بغیر عذر کے، ایک تو ہے کہ اچانک بیمار ہو گیا، ہسپتال لے گئے، اس کو دوائی ڈاکٹر نے دی اور لگائی اور کھلا دی، روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس وقت صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بیماری بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، پھر بھی رمضان کا روزہ توڑ دیا، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ ہے مسئلہ آج کا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔